الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد الکافی سے کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں باب الورع کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور اس میں آپ کی خدمت میں 15 یا 16 اس باب میں جو احادیث ہیں ان میں سے ہم نے تقریباً 10 سے اوپر احادیث مطالعہ کر لی تھیں۔ آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کریں گے وہ ہمارے پاس اجتماعی امور سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے، اور اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اجتماعی دنیا میں ورع کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ الکافی کے اندر متعدد ابواب میں ورع سے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ورع سے متعلق تمام احادیث جمع کر کے اس باب کے اندر نہیں رکھی، بلکہ انہوں نے 16 احادیث کو انتخاب کیا، اور ان 16 احادیث میں کے علاوہ بھی الکافی میں متعدد احادیث ہیں کہ جس کو انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ 11 حدیثیں ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم حدیث نمبر 12 سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس حدیث کی طرف ہم منتقل ہو جائیں گے۔ 12 اور 13 کو مطالعہ کریں گے، اور پھر اس حدیث کی طرف ہم انشاءاللہ منتقل ہوں گے جو معاشرتی اور اجتماعی دنیا سے ہمارے سامنے ابھر کے بعض پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث نمبر 12 کو مطالعہ کریں کہ اس میں ابو صباح کنانی کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ معتبر احادیث میں یہ حدیث شمار ہوتی ہے، اعینونا بالورع، کہ ورع کے ساتھ ہماری مدد کرو۔ اعینونا بالورع، کیونکہ مدد کا جو تصور ہے، حجت خدا کی مدد کا تصور اور حجت خدا کی مدد کرنا، یہ ان واجبات میں سے ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اپنی خلقت کے اوپر عائد ہوا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس پہلے ہی حصے کو دیکھیں، اعینونا بالورع، کیونکہ یہ تکرار کے ساتھ روایات میں وارد ہوا ہے۔ یا ہم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق احادیث میں اس دعا کو دیکھتے ہیں، اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ، بار الہ مجھے امام علیہ السلام کے مددگاروں، ناصرین میں اور عون مددگاروں میں شامل فرما۔ مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی 2 صورتوں میں ہمارے سامنے مدد کا مطلب آتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس امر میں جو مد مقابل ہے وہ محتاج ہے، اگر وہ نہ کر سکا، اگر اس کی مدد نہ ہو سکی تو اس عمل کو انجام نہیں دے پائے گا۔ مدد ہمیشہ کس چیز میں مطلوب ہوتی ہے؟ جب احساس احتیاج ہو، محتاجی ہو، اور ایک دفعہ نظام کو ظاہر کرتی ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ قانون الہی ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بے نیاز ہے۔ ان تنصروا اللہ، ادھر اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ اللہ کی تم نے مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ تمہیں ثابت قدم فرما دے گا۔ استقامت اور انسان کے وجود کے اندر جو مقاومت ہے، ثابت قدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اجاگر کر دے گا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ مدد 2 طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیکھیں تو یہ قانون الہی کی بیان گر ہے، چونکہ عموماً جملہ شرطیہ اگر قرآن کریم میں آئے تو عموماً وہ قانون الہی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنی کتب میں۔ لہٰذا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ قانون الہی ہے کہ اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور اللہ کی طرف سے مدد آ جائے پھر مسائل حل۔ جیسے کہ قرآن میں ہے
کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی تعجب آور منظر دیکھنے کو ملے گا کہ اللہ کی مدد جب پہنچ جاتی ہے تو وہ اس طریقے سے پھر اس کے اثرات سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے جنگوں میں یا سخت اوقات میں جب نبی اور ان کے ساتھ جو مومنین ہوتے تھے مشکلات کا شکار ہوتے یا سخت ایک شدید احساس اپنے وجود کے اندر تلخیوں کا کر رہے ہوتے تو ان کا بھی یہی ایک تقاضا ہوتا تھا، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، یعنی اللہ کی مدد کس وقت ہمارے لیے اجاگر ہوگی۔ جیسا کہ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کا تقاضا ان مومنین نے کیا کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر زحمت، بغیر مشقت اور بغیر امتحان کے جنت میں داخل ہو جائے تو یہ اس کا گمان ہے۔ اور جو اہل منبر ایسی روایات ہمیں پڑھ کے سناتا ہے کہ جس میں بغیر زحمت، بغیر مشقت اور بغیر امتحان کے جنت میں انسان داخل ہو جائے، یہ قرآن کریم سے ٹکرا رہا ہے، یہ قرآن کریم سے ٹکرانے والی حدیثیں ہیں۔ لہٰذا یہ حدیثیں جب تک قرآن کے مطابق نہیں ڈھال کے معنی پیش کریں گے تب تک قابل قبول نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ صرف عقیدہ آپ کا کافی ہے، عقیدہ اختیار کر لو، بقیہ شفاعت ہم کر دیں گے، کوئی آپ کو مشکل ہی نہیں پیش آئے گی۔ اب اس کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اگر بیان کیا جائے قرآن کی ان آیات سے ٹکراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کون افراد ہوں گے؟ جو گزشتہ حجتوں کے تابع رہے ہیں، یا امام زمان علیہ السلام کی امت ہی بس اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے؟ کیونکہ ہر دور میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہ السلام کے تابع افراد نہیں، ہر دور میں نبی کے پیرو یہ سمجھتے تھے چونکہ ہم نبی کی ولایت کا یا نبوت کا یا رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، اس اقرار کی بنیاد پر اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اقرار بہت بڑا ہے چونکہ عمل ہے اور ہمیں دیگر اعمال کی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے جنت ہے۔ قرآن نے یہ توہم آ کے توڑا، اس لیے سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں کہ مدنی صورت ہے، مکی نہیں ہے۔ مکی زندگی میں بہت تلخ حالات تھے اور انسان اپنی زندگی میں مختلف نشیب و فراز، اونچ نیچ دیکھتا ہے۔ مثلا آپ تاریخ کی ایک مثال لیں تاکہ یہ بات آپ کے لیے آشکار ہو کہ صرف زندگی میں ایک دفعہ کوئی بہادری کا عمل دکھا دینا، ایک دفعہ خطرات کو مول لینا، ایک دفعہ میدان میں ثابت قدمی دکھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کا آخری دم تک یعنی تا موت راہ الہی میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا لازم ہے۔ اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت زبیر بن عوام مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لائے۔ مکی زندگی بہت سخت ہے، مکی زندگی صرف تاریخ نہیں ہے، حق کی راہ میں یہ دو مرحلے ہر ایک فرد کو یا جماعت کو دیکھنے پڑتے ہیں کہ جو حق کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ یعنی میں اور آپ اگر حق کے لیے قدم اٹھائیں، ہو نہیں سکتا کہ یہ دو مرحلے ہمیں نہ سامنا کرنا پڑے۔ ایک وہ وقت ہے کہ جب تنہائی ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ احمق، نادان اور بے وقوف ہونے کے طعنے دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے افراد ہمارے ساتھ نہیں ہے، مال ہمارے ساتھ نہیں ہے، معاشرے میں عزت اور قدر ہماری نہیں ہے۔ یہ مکی مرحلہ ہے۔ مکی مرحلے میں چند مومنین آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہاں آپ کی خصلتوں کی تعریف کریں گے، یہ مثلا نمازی ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ پرہیزگار ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ساتھ نہیں دیں گے، برائی کریں گے، آپ کی طعنے دیں گے، مذاق اڑائیں گے، تنہا کریں گے آپ کو۔ مکی مرحلہ آتا ہے ہر انسان کا۔ مدنی مرحلہ کیا یہ اوج کا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اب مبارزہ ہے، اب مقابلہ ہے، اب دشمن کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ ہر دو مرحلے کی اپنی نعمات اور تلخیاں ہیں۔ بہرحال جناب زبیر بن عوام اسلام لے کے آئے کیونکہ رشتہ دار تھے،
حضرت عبد المطلب کی بیٹی سے ان کا نسب چلتا ہے، یعنی ماں کی طرف سے ہاشمی تھے زبیر، اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار لگتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار لگتے تھے۔ یہ رشتہ اسی طریقے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان کا بھی بنتا تھا جناب عبد المطلب کی ایک بیٹی سے۔ خلاصہ کلام، زبیر وہ ہیں کہ جنہوں نے شب ابی طالب کے سخت حالات کو جھیلا، ثابت قدم رہے وہاں پہ۔ اچھا، اسی طریقے سے مکی زندگی کے اندر انتہائی شدید مشکلات جو آتی ہیں، گالم گلوچ، طعنہ تشنی، مقابلے کی فضا یا دفاع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان مراحل سے جناب زبیر گزرے۔ مدنی زندگی آئی، بدر میں موجود ہے، احد میں نہ بھاگنے والوں میں ہیں، احد میں موجود ہیں، خندق میں موجود ہیں، خیبر میں موجود ہیں، غزوہ حنین میں موجود ہے، نہ بھاگنے والوں میں ہیں، کیونکہ احد اور حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کر کے صحابہ کرام بھاگ گئے، قلیل سے افراد وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن زبیر موجود ہیں۔ یہاں تک کہ خلافت کا مورد آیا، سب سے سخت اور کڑا وقت تھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو قبول کرنا ہے، فوراً آگے بڑھ کے قبول کیا اور دل سے قبول کیا، ظاہری نہیں۔ یعنی ثقیفہ بنی ساعدہ کے مقابلے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت جو تھی وہ زبیر بن عوام ان میں سے ایک قوی قوت تھی، مقداد تھے اور زبیر، یہ دو سب سے بڑی قوت تھی۔ یہاں تک کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تو زبیر ہیں کہ جو ڈھال بن کے آ گئے، اور ان کو جیسا کہ بعض کتب شیعہ میں وارد ہوا ہے، خالد بن ولید اور خلیفہ دوم اور ان کے ساتھ جو افراد تھے انہوں نے پکڑ کے بہت زیادہ زد و کوب کیا اور انہیں مارا۔ پھر موقع اس کے اوپر آ گیا کہ بیعت کی جائے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کھینچ کے رکھا گیا خلیفہ اول کے ہاتھ پہ اور کہا یہ بیعت ہو گئی، اور پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ اور اس سے پہلے جناب زبیر کی باری تھی، تو جناب زبیر نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، تو خلیفہ دوم نے بہت سخت ان سے رویہ اختیار کیا، انہوں نے کہا نہیں، میں کسی صورت میں بھی بیعت خلیفہ اول کی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے پھر وہاں پہ انہیں زد و کوب کیا، اور خود الفاظ ہیں بعض احادیث میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیعت نہ کرنے میں سب سے شدید زبیر تھے، سب سے شدید، یعنی انہوں نے باقاعدہ مبارزہ اور باقاعدہ زبان کے اعتبار سے ٹکراؤ کیا۔ جب زبیر کو خوب انہوں نے مارا تو پھر جناب سلمان نے فوراً بیعت کر لی، حضرت ابو ذر نے بھی بیعت کر لی، امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ کھینچ کے پکڑ کے رکھا گیا، اور اسے کہتے ہیں کہ کراہتاً، مجبوری کی بیعت۔ مجبوری کی یہ بیعت نہیں تھی کہ امام علی علیہ السلام خود آگے بڑھ کے انہوں نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور بیعت کا صیغہ پڑھا اور پھر چلے گئے، کیونکہ ہمارے ہاں جو معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے وہ یہی ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مجبوری کی بیعت لی گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت زبیر کا یہاں تک کیا چہرہ ہے، لیکن اس کے بعد جب امام علی علیہ السلام کے پاس حکومت آئی تو پوری جنگ جمل کو امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ، اور حضرت عائشہ کو ام المومنین کو گھر سے باہر نکال کے امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ وہ زبیر بن عوام اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کا ہے۔ اس لیے ایک سطح کے اوپر نہیں، یہاں پہ مسلسل چاہیے، یعنی یہ جو تفکر مدد ہے، ایک دفعہ انفرادی دنیا میں مدد ہے، ایک دفعہ اجتماعی دنیا میں مدد ہے، اور وہ مدد لگاتار ہونی چاہیے۔ اس لیے مدد ہمارے پاس کون سے دو تصور آ گئے؟ مدد کا ایک تصور ہے جو قانون الہی ہے کہ تم لوگ اللہ کی طرف بڑھو گے تو اللہ تمہاری طرف بڑھے گا۔ قرآن کی بعض آیات صراحتاً یہ بات کہتی ہیں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم یکونوا انصار اللہ، سورہ صف میں ہے کہ ایمان لانے والوں کونو انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کے انصار بن جاؤ، مددگار بن جاؤ۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے اس قانون کو تم اختیار کر لو کہ تم نے دین کی طرف بڑھنا ہے، تم نے قدم اٹھانے ہیں، تم اپنے ارادے کے ذریعے سے دین کی طرف اور اللہ کے تابع اور اطاعت کی طرف آگے بڑھو گے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ دوسرے مورد میں وہ جاری ہوگا اس قانون کا جو اثر ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، رحمت آئے گی، برکات آئیں گی۔
لہذا قرآن کی اس آیت پہ غور کریں کہ یہ جو اللہ کی مدد کو حاصل کرنا ہے، مومنین کو ہمیشہ اس کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ جب تک اللہ کی مدد نہیں پہنچے گی کوئی آثار سامنے نہیں آئیں گے، آپ جتنی کوشش کر لیں، کیونکہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام ہمیشہ کس کے منتظر رہتے تھے؟ اللہ کی مدد کے وصول ہونے کے۔ مدد الہی وصول ہو جائے پھر مشکلات دور ہو جائیں گی، یعنی مدد الہی حاصل ہو جائے تو پھر تنہائیاں ختم ہو جائیں گی، پھر غربت ختم ہو جائے گی، فقر ختم ہو جائے گا، وہ جو معاشرے کے اندر دنیا نہ ہونے کی وجہ سے ذلت کا سامنا تھا وہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلے جائیں گی۔ لیکن اللہ کی مدد کب حاصل ہوتی ہے؟ جب راہ الہی میں استقامت کے ساتھ مسلسل ڈٹا رہا جائے، صرف ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، چند سال نہیں، تا موت۔ جیسے بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے حضرت زبیر بن عوام کی، اس لیے ہمارے بہت سارے علماء توقف کرتے ہیں ان کے بارے میں، حکم نہیں لگاتے کیا ان کا انجام ہوا، کیونکہ جنگ جمل میں جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے انہیں حدیث یاد دلائی تو جنگ چھوڑ کے چلے گئے، تو مروان نے بندہ بھیج کے انہیں قتل کرایا، اور اس لیے ہمارے علماء ان کے نتیجے کے بارے میں کہ امام علی علیہ السلام کی مخالفت کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں تو یہ ثابت نہیں۔ جیسے الکافی میں بعض کے بارے میں واضح آیا، الکافی میں امام علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم تا آخر تا موت تک امیر المومنین علیہ السلام سے خلافت کے مسئلے میں اختلاف رکھتے تھے، یعنی ٹکراؤ رکھتے تھے، اور انہوں نے نہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے ٹکراؤ حاصل کیا تو بعد میں پلٹ گئے، لیکن خلیفہ اول و خلیفہ دوم آخر وقت تک وہ نہیں پلٹے، اور خلافت کے مسئلے میں انہوں نے امام علی علیہ السلام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن زبیر جو ہے وہ آخری وقت میں پلٹ گئے، لیکن پلٹے جنگ سے پلٹے تھے۔ اب بقیہ ان کا مسئلہ ہمارے سامنے آشکار نہیں ہے، مستنزن اس جگہ پہ رکھنا چاہیے، علماء اس حوالے سے توقف کرتے ہیں، لیکن کیونکہ سابقہ زندگی ان کی وہ چوٹی کے اوپر، بلندی کی سطح کے اوپر ہے، جو ناصرین کی اصحاب، یعنی ان کا جو محبت کا اظہار ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، امام علی علیہ السلام کی اطاعت کے اعتبار سے، امام علیہ السلام کی مدد کے حوالے سے، کیونکہ شورا میں بھی واحد ووٹ زبیر ہی کا تھا کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کو قبول کیا، بقیہ 5 افراد تو ایک طرف تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہمیں بات بیان یہاں پہ ثابت ہوتی ہے، ہم نے مدد کا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا منتظر کب تک رہنا ہے؟ تا موت منتظر رہنا ہے، اور استقامت اگر حاصل ہوئی تو تب ہمیں یہ حاصل ہوگا۔ اگر استقامت حاصل نہ ہو تو پھر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم راہ الہی میں ڈٹے رہے اور جنت ہمارے لیے بھی ہے۔ ابھی تو چند قصیدے پڑھ کے اور ممبر پہ 8-10 مجالس ایک دن میں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ حق ہم نے ادا کر دیا۔ بعض اوقات انسان یہ گمان کرتا ہے، یعنی بعض یہ وسوسے انسان کے ذہن میں بعض اوقات ایسے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی آیت جو آ رہی ہے آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے، یہ ان وسوسوں کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی، رہنمائی کی ہے کہ جنت کا مرحلہ، وہ جو قیامت کے مرنے کے بعد کا مرحلہ، اسے آسان نہ سمجھو، امید بلا شک و شبہ ہے، اور انہی حجج الہیہ سے امید ہے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات اور ہماری ہدایت کے لیے ایک سبیل اور راہ قرار دی ہے۔ لہذا قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں آرام سے داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر مشکلات اور شدائد آئے تھے وہ ابھی تمہیں مس بھی نہیں انہوں نے کیا، وہ ٹچ بھی نہیں کیا ابھی انہوں نے۔ تو اس اعتبار سے تو وہ لوگ جو امام علیہ السلام کے دور میں تھے اور وہ شدید مشکلات کا شکار ہونے کے باوجود امام علیہ السلام کے ناراضگی کو لے بیٹھے، اس کے مقابلے میں پھر ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن یہاں پہ کیا فرما رہا ہے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی مانند تمہارے اوپر کوئی مشکل ابھی آئی نہیں ہے۔ مَسَّتْهُمْ، اب خود قرآن بتا رہے ان پہ کیا کیا آیا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ،
بعض کہتے ہیں بہت شدید، ایک مشکل شدید ترین مشکل۔ مثال کے طور پہ اگر آپ عام حالات دیکھیں، مثلا 2 مثالیں اس میں شدید مشکل کی میں عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ یہ جنگی اعتبار سے اور اجتماعی دنیا ہر دو کو شامل ہے جو قرآن کی یہ آیت بیان کر رہی ہے۔ البأساء والضراء، مثلا ایک شخص مالی کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے، اچھا اب اس نے بھاگ دوڑ کر کے قرضے چکانے اور مہینے کا خرچ بھی پورا کرنا ہے، ادھر سے بیمار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بستر سے نہیں اٹھ سکتا۔ اب بستر پہ ہے تو کوئی تماداری وغیرہ کرے گا، بیوی بچے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ بیوی اور بچے وہ بھی وفات پا گئے، اسے کہتے ہیں بأسا، اے در پہ مشکلات، کہ یار کیا ہے، معاشرہ تو یہی کہے گا کہ جن چڑھ گئے ہیں یا جادو ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا اور صدقہ اسلحہ ہے مومن کا، لیکن بأسا سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جو بأسا کے مرحلے سے نہیں گزرتا تو وہ اپنے وجود کے اندر ایمان کی زینت سے افروز نہیں ہو پائے گا۔ ضروری ہے کہ ایمان کی زینت کو حاصل کرنے کے لیے بأسا کو وہ اس مرحلے سے گزرے۔ مثلا انسان کو اپنی زندگی میں سب سے سخت وقت ایک لگتا ہے کہ جب اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے، یعنی اس کا مذاق اڑایا جائے، بھری محفل میں مذاق اڑایا جائے، اور اگر محفل سے کوئی اٹھا کے باہر پھینک دے پھر اور ہی سخت ہوگا۔ لیکن ہم محفل سے باہر نکال دے کہاں جائیں گے؟ گھر۔ کوئی گھر سے باہر نکال دے پھر محلے میں، اب کوئی محلے سے باہر ذلت کے ساتھ بچوں کا بھیجے، بچے پتھر مار مار کے آپ کو باہر نکالنے ہیں۔ شب ابی طالب میں یہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ واقعات پڑھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، وہ بکری کی انتڑیاں اور وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ارد گرد چھال وغیرہ ہوتی ہے وہ اوپر ڈال دیتے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آتی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اسے صاف کرتی۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ نماز خانہ کعبہ میں پڑھ رہے ہیں، اونٹنی کی بچہ پیدا ہوا تھا تو وہ جھلی جو نجاست اور خون وغیرہ کے ساتھ آلودہ تھی، اسے انہوں نے پکڑا ڈنڈے سے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے، نئے کپڑے پہن کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے، انہوں نے پورے کپڑوں پہ مل دیا۔ تو حضرت حمزہ علیہ السلام انہوں نے دفاع کیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار یہ بڑی عظیم شخصیات تھی، اسی لیے بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام پہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب شدید وقت آیا، جب امت نے ساتھ چھوڑ دیا اور کراہتاً بیعت کی طرف انہیں لے کے آیا گیا، تو تب امام علیہ السلام نے یہ خطبہ جو امام نے دیا، انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو ہم پڑھیں گے، اپنی خلافت کے دور میں دیا۔ خلافت جب امام علیہ السلام کے ہاتھ میں عملاً آئی، یعنی ملک کا پورا 90% ملک امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، تو لوگ بار بار سوال کرتے تھے خلیفہ اول و خلیفہ دوم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ سوال کب کیا جا رہا ہے؟ 38 ہجری کو محمد بن ابی بکر شہید ہو چکے۔ انہوں نے کہا تمہارا اس سوال سے کیا لینا دینا؟ یعنی مجھے پتہ ہے امام فرماتے تھے کہ یعنی تم فتنہ اس سے کھڑا کرنا چاہتے ہو، مصر کے لیے تو تم لوگ نکلے نہیں اپنے گھروں سے، تو اس مسئلے میں تم میرا ساتھ دیتے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے مقابلے میں جو مجھے مشکل پیش آئی، تم لوگوں نے تو ساتھ نہیں دیا۔ تو اس زمرے میں انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے حالات میں ایک فرق ضرور ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے مقابلے میں مشرکین سے ٹکراؤ پیدا کرنا پڑا اور جنگ کرنے پڑی۔ یہ اہل سنت کی بھی صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مجھے تنزیل کے اوپر، یعنی قرآن جو اترا ہے اس کی وجہ سے ان سے جنگ کرنا پڑی ہے، تمہیں تنزیل نہیں بلکہ تعویل، قرآن کے جو حقائق ہیں انہیں نہ قبول، معاشرہ قبول نہیں کرے گا اور اپنے اپنے معنی لے کے آ جائے گا، تمہیں تعویل کی وجہ سے جنگ کرنا پڑے گی۔ لیکن دونوں کی جنگوں میں ایک فرق تھا، بس جنگیں دونوں کو کرنا پڑی ان عرب معاشرے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام لانے کے لیے اور امیر المومنین علیہ السلام کو اسلام کی جو غلط تعویلات تھی اس میں حقیقت قرآن کو ظاہر کرنے کے لیے یا حقیقت اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے جنگیں کرنے پڑی اور امام پہ مسلط کی گئیں جنگیں، جیسے خوارج اپنا نعرہ لگا کے آ گئے۔
لیکن ادھر جملہ دیکھیں کہ دونوں میں فرق کیا تھا. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے چچا عمی حمزہ و اخی جعفر انہیں یہ دو ملے تھے، اور یہ دو اگر میرے پاس ہوتے تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات حاصل ہوئی تھی مجھے بھی اسی طرح حاصل ہوتی. مجھے بھی چچا ملے اور بھائی ملے، لیکن جو چچا ملے وہ عباس تھے، اور وہی عباس جو ہیں ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس اور پھر ان کی آگے نسل وہی عباسی حکمران بنی ہاشم سے تھے جو اہل بیت علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن نکلے. اور دوسرے ہیں عقیل، کیونکہ عقیل جو ہیں وہ ڈپلومیٹک سوچ کے زیادہ مالک تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ دو ملے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حمزہ اور جناب عباس جناب جعفر طیار ملے، جو فوراً مطیع تھے، مدافع تھے، جو ہم عمر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب حمزہ، اور غالباً رضائی بھائی بھی تھے. تو جناب حمزہ ان کے دفاع کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے تک بعد کے زمانے تک ان کی طرف کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکا. حضرت ابو طالب کے بعد سب سے بڑے مدافع جناب حمزہ تھے. اور یہ جو دو واقعات میں نے اشارہ کیے ہیں اس میں مشرکین کو ذلیل و خوار جناب حمزہ نے کیا. وہ آئے، انہوں نے وہی گند بلا انتڑیاں اور یہ خون وغیرہ لگی ہوئی جھلی کو جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اٹھایا اور مشرکین کے منہ پہ، روایات میں وارد ہوا ہے کہ یہ جو ہونٹوں اور ناک کے درمیان جگہ ادھر جا کے انہوں نے اس طرح سے ملا، اور اس طریقے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک تسلی انہوں نے دی. تو خلاصہ کلام کہ یہ جو آپ کے سامنے بأسا کا ایک مورد پیش کیا، یہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے لیے آیا. تو کیسے ہم تصور کریں کہ ہم لوگوں کے لیے نہیں آئے گا؟ ہاں البتہ اس کے موارد مختلف ہیں. حق کی راہ میں آئے، اور بعض اوقات انسان کے اوپر اس کے ایمان کو بلند کرنے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مشکلات آتی ہیں. آگے دیکھیں وَالضَّرَّا، ضرر لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نقصان دہ چیزیں، نقصان انسان کو. بأسا ہوتی ہیں شدائد، ضرر کیا ہوتا ہے؟ نقصان چیزوں کا ہو رہا ہے، یعنی چیزیں ٹوٹ گئیں، چوری ہو گئیں، ہاتھ سے نکل گئیں، کئی اسباب بنتے ہیں. وَالزُّلْزِلُوا، اور زلزلے آئے، طبی یعنی آفات طبیعی جسے کہتے ہیں، یہ آفات آگے پڑی، سیلاب آ گئے، سب چیز برباد کر دیا. جیسا کہ مظفر آباد میں ہوئی 2005-06 کی بات ہے کہ سخت ایک زلزلہ آیا پاکستان میں اکتوبر کے مہینے میں. تو مظفر آباد میں بہت بڑے بڑے عمارات تھے، بینکوں میں انہوں نے کھربوں روپے مثلا رکھے ہوئے تھے. بینک ہوتے ہی رکھنے، حفاظت کرنے کے لیے، یعنی بخیل کے بخل کو خوب ابھارنے کے لیے اور اس بخل کے مرض کو پھیلانے کے لیے بینک ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اب زلزلہ جب آیا تو جو بینک تھے وہاں پہ صرف چند پہاڑ کے ٹکڑے نہیں گرے کہ ہٹا کے چلو پیسے تو نکال لیں، پورا کا پورا پہاڑ اس کے اوپر آ کے گرا. یعنی کئی سال لگائیں تب بھی وہ ادھر سے پیسے نہیں نکال سکتے، اور ادھر جھیلیں چند بن گئیں. وہاں اب کس نے پیسے لے کے آنے ہیں، اب کس نے حساب کتاب کرنا ہے. وہ جو کروڑ پتی تھے ایک دن میں جو ہے وہ صفر کے اوپر آ گئے، یعنی نہ چھت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ گاڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وَالزُّلْزِلُوا، زلزلوں کے ساتھ ان کو آزمایا گیا. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اتنی مشکلات آئیں کہ رسول اور ان کے ساتھ جو مومنین، ثابت قدم مومنین تھے، وہ پکار اٹھے متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. یعنی تھک گئے اپنے اندر برداشت کر کر کے، متى نصر اللہ. لیکن قرآن نے کہا الا ان نصر اللہ قریب. یہ ایمان کا حصہ ہمارے ہونا چاہیے. جیسے بھی آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، ہر روز بمبارمنٹ، ہر روز بچوں اور خواتین اور دیگر افراد کے قتل عام، اور لوگ اب یہ خبریں سن سن کے ایک قسم کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے کوئی اب تجسس کے لیے زیادہ ٹی وی نہیں کھولتا. لیکن وہ اگر استقامت سے ڈٹے رہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت جو ہے وہ قریب ہے. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ نصرت کا ایک باب ہمارے پاس
اس طور پہ آتا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ حجت الہی کی مدد کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو نظام، یہ بھی خدا کے نظام ہے کہ حجت وہ مدد میں، لیکن حجت کس چیز میں مدد میں؟ حجت جب ہم کہتے ہیں تو یہ نبی، رسول اور امام تینوں کو کلمہ شامل ہوتا ہے۔ اعینونی بالورع، یعنی تم لوگوں کے روٹی کپڑا مکان سے نہیں میری مدد ہونی، مجھے جو مدد درکار ہے تم لوگوں سے وہ کیا ہے؟ ورع کے ذریعے، ورع اختیار کرو، میری مدد ہوتی ہے۔ یعنی آج کے دور میں اگر کوئی امام زمان علیہ السلام کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ حرام سے بچے بس۔ اور اس وقت شیطان نے اپنے راہ کے اوپر لگانے کا کیا اس کے پاس طریقہ کار ہے؟ حرام میں مبتلا کرے۔ جو حرام میں مبتلا ہوتا ہے وہ شیاطین کے راستے پہ چلے گا، بے شک وہ خانہ کعبہ میں کیوں نہ بیٹھتا ہو، وہ حرم امام حسین علیہ السلام میں کیوں نہ بیٹھتا ہو، وہ انبیاء کی نسل سے کیوں نہ ہو، وہ شکار ہو جائے گا اس میں۔ پارٹی بازی یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ راہوں کے انتخاب کی بات ہے۔ شیطان نہیں ہم تک رسائی حاصل کر سکتا سوائے حرام کی انجام دہی سے۔ لہذا اعینونی بالورع، یعنی آدم علیہ السلام کے خلاف اکڑ جو دکھائی، تکبر دکھایا تھا، وہ ابلیس کا ہے، ابلیس تھا۔ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ خلافت چل رہا ہے اس کے ائمہ علیہم السلام وارث ہیں، وارث انبیاء ہیں۔ آدم علیہ السلام کو وہاں پہ کوئی پھل فروٹ لانے سے مدد ہوتی یا ابلیس کی مخالفت عملاً کرنے سے مدد حاصل ہوتی؟ بس وہی آج بھی معیار باقی ہے۔ ورع یعنی حرام بس میں اختیار نہ کروں۔ لہذا شیطان کے پھندے ہیں، شیطان جو ہے اس کے لیے گھر اور مکان کی وجہ سے کوئی مشکل اور رکاوٹ کھڑی نہیں ہوتی۔ اگر اس کی کوئی مشکل اور رکاوٹ اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو راہ الہی کو تھامنا ہے، حجت الہی کو تھامنا ہے۔ لہذا اس کے پھندے ہیں، زبان ان پھندوں میں سب سے بڑا پھندا ہے۔ جتنے گناہ زبان سے ہو سکتے ہیں کسی چیز سے نہیں ہے۔ نگاہیں ایک گناہ رکھتی ہیں، کان ایک گناہ رکھتے ہیں، نفس نیت کر کے کوئی گناہ کر سکتا ہے۔ لہذا ان میں سب سے بڑی مقدار جو ہے وہ زبان سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ورع کی ضرورت ہے۔ اعینونی بالورع، کہ ورع اختیار کرنے کا امام نے فرمایا تم ورع اختیار کرو اور میری مدد اس سے ہوگی۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام اسی حدیث نمبر 12 میں فَإِنَّهُمْ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكُمْ بِالْوَرَعِ، اللہ عز و جل سے تم میں سے جو بھی مرتے دم تک ورع کو اختیار کرے اور ورع کے ہمراہ اللہ سے ملاقات کی۔ اللہ سے ملاقات اور اللہ کا دیدار یہ دو الگ ٹاپک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ شیعہ سنی دونوں روایات اس کے اوپر متفق ہے، اتنا حصہ متفق ہے کہ اللہ کا دیدار ضرور ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کہیں کہ اللہ کا دیدار ہی نہیں ہو سکتا، یہ معتبر احادیث کے خلاف بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کہاں پر ہے کہ آیا دیدار مادی آنکھ سے ہوگا یا قلب کی آنکھ سے ہوگا، اس کے اوپر اختلاف ہے۔ صحیح، ابھی ٹائم نہیں ہے وائلہ میں آپ کے سامنے احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ امام نے فرمایا میں جس رب کو نہ دیکھوں کیسے اس کی عبادت کر سکتا ہوں؟ تو پھر فرمایا کہ وہ ان آنکھوں سے دکھائی دینے والی ہستی نہیں ہے، وہ قلب کی نگاہوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ لہذا دیدار تک بات درست ہے، لیکن دیدار مادی آنکھ سے نہیں قبول، اور اہل سنت میں بھی سارے یہ نہیں عقیدہ رکھتے۔ جیسے اہل سنت میں جتنے بھی عرفاء اور صوفیہ ہیں وہ قلبی دیدار کے قائل ہیں، اور صراحت سے بعض نے تو لکھا ہے کہ مادی دیدار نہیں ہو سکتا۔ البتہ محدثین اور متکلمین ان کے وہ ظاہر سے استفادہ کرتے ہوئے مادی دیدار کے بھی قائل ہیں، جو کہ ایک انحرافی سوچ اور ایک انحرافی نظریہ ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق۔ ملاقات بھی اسی طریقے سے ہے، اللہ سے ملاقات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کیا دیدار تو اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، قیامت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیدار کے لیے، کیونکہ قلب ابھی بھی ہے، بعد میں بھی ہے، تو قلبی دیدار کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے ایک تفصیلی بحث ہے۔ ملاقات
دنیا میں ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیات سے ثابت ہوتا ہے ملاقات موت کے بعد ہی ہوگی، صحیح ہے ملاقات۔ لہٰذا یہاں پہ امام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عز وجل، جس نے بھی اللہ عز وجل سے ملاقات کی، منکم تم میں سے، کس کے ساتھ؟ بالورع، ورع کے ساتھ، یعنی ورع کے ساتھ زندگی بسر کی، حرام سے اپنی ساری عمر بچتا رہا، نہ بہت زیادہ نوافل پڑھے، نہ بہت زیادہ قرآن اس نے ختم کیا، اور نہ دیگر اس طرح کے مستحبات میں بہت زیادہ مشغول رہا، لیکن حرام سے بچتا رہا وہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا ہر واجب کا ترک بھی حرام ہے، صحیح؟ ایک حرام چیزیں جن کی انجام دہی ہے حرام۔ حرام دو طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے، مجموعہ حرام کس طرح سے بنتا ہے؟ دو طرح سے حرام کا مجموعہ بنتا ہے، ایک مجموعہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا انجام دینا حرام ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جس کا ترک کرنا حرام۔ روزہ ترک کرنا ماہ مبارک کا بلا وجہ حرام ہے، نماز کو ترک کرنا بلا وجہ حرام ہے وغیرہ۔ تو بالورع، جو بھی ورع کے ساتھ ملاقات کرے گا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے کان لہ عند اللہ فرجا، تو اللہ کے پاس اس کے لیے کسائش ہی کسائش ہے، کوئی مشکل اسے پیش نہیں آئے گی، کوئی سختی اس کے لیے پیش نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، اللہ عز و جل فرماتا ہے قرآن کریم میں مَن يُطِعِ اللَّهَ، سورہ نساء آیت نمبر 69 میں مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اللہ کی ہے، توجہ کریں کہ وہ روز قیامت کن لوگوں کے ساتھ ہے، آیت کریمہ بیان کر رہی ہے مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ کن لوگوں میں اللہ نے انعام کیا؟ خود قرآن بیان کر رہا ہے، من بیانیہ ہے، من النبیین، نبیوں میں سے جو ہیں، والصدیقین، صدیق ہیں جو، والشہداء، شہداء ہیں جو۔ ادھر البتہ یاد رکھیں قرآن کریم میں کلمہ شہید اللہ کی راہ میں مارے جانے کے معنی میں نہیں آیا، قرآن میں قتال کہتے ہیں، قتلوا، جو قتل ہوئے، والشہداء والصالحین، اور صالح، ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ اسے شامل کرے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے بہترین رفیق ہیں۔ رفق ہم پڑھ چکے ہیں کہ نرمی کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں رفیق، ایک دوسرے سے نرمی کا برتاؤ کرنے کی وجہ سے وہ ساتھ ساتھ پھر وہ رہتے ہیں۔ اولئک رفیق، کتنے خوبصورت رفیق ہیں۔ پھر آگے روایت بیان کرتی ہے کہ فَمِنَّ النَّبِيُّ، امام فرماتے ہیں ہم ہی میں سے نبی ہیں، وَمِنَّ الصِّدِّيقُ، جو اللہ کی بارگاہ میں صدیق کہلاتے ہیں وہ ہم ہی میں سے ہیں، وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ، شہداء اور صالحون ہم میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 13 کو اسی طریقے سے ملاحظہ کریں کہ یہ بھی معتبر احادیث میں سے، صحیح سند روایات میں سے۔ یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا لَا نَعُدُّ الرَّجُلَ مُؤْمِنًا، ہم کسی شخص کو مومن نہیں شمار کرتے۔ ایک مردم شماری ہماری ہے، اس کے مطابق پاکستان میں کتنے شیعہ ہیں؟ ہم کہیں گے 5 سے 10 کروڑ کے درمیان ہیں مومنین ماشاءاللہ۔ آج مثلا مجلس میں بہت مومنین آئے تھے، دنیا بھر میں کتنے 20 کروڑ سے اوپر مومنین الحمدللہ بستے ہیں۔ اہل سنت مقابلے میں 70 کروڑ سے اوپر ہیں، لیکن مومنین جو ہیں وہ آپ کہیں گے کہ 20 کروڑ سے مثلاً اوپر ہیں۔ یہ مردم شماری ہماری ہے۔ ایک ہے امام صادق علیہ السلام کا معیار مردم شماری، کہ کیسے آپ نے اس معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ شمار کریں کون کون مومن ہے۔ اِنَّا لَا نَعُدُّ الرَّجُلَ مُؤْمِنًا، ہم اس شخص کو مومن نہیں قرار دیتے، نہیں شمار کرتے، حَتَّى يَكُونَ لِجَمِيعِ أَمْرِنَا مُتَّبِعًا مُرِيدًا، جب تک وہ ہمارے تمام کے تمام امور میں تابع نہ ہو اور ارادے کے ساتھ عمل انجام نہ دیتا ہو۔ أَلَا وَإِنَّ مَنِ اتِّبَاعِ أَمْرِنَا، آگاہ رہو اس بات سے، یاد رکھو، یعنی کان کھول کے یہ بات سن لو کہ جو بھی ہمارے امور میں ہمارا پیرو ہے، ہمارے مطابق چلنے والا ہے،
وَإِرَادَتِهِ، اور اس کا ارادے کے ساتھ ہماری راہ میں قدم اٹھانے والا ہے اور ہمارے امور کی پیروی کرتا ہے، صحیح، الورع، ان میں سے کیا ہے کہ وہ ورع کو اختیار کرے۔ ہمارے امور جن کی اس نے اتباع کرنی ہے ان میں سے ایک امر، اور ہمارے جو اس نے ارادہ کرنا ہے وہ کیا ہے، یعنی یہاں پہ وَإِنَّ مَنِ اتِّبَاعِ أَمْرِنَا، ہمارے امور کی اتباع، جس میں، کیونکہ شیعہ کا کام کیا ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں؟ آپ اگر لغت اٹھا کے دیکھیں، شیعہ کے لیے دو لفظ وارد ہوئے ہیں، اس لیے تشیع جنازہ بھی کہتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ساتھ ساتھ رہے، صحیح، جو مسلسل، جو ساتھ ساتھ رہے، صاحب بھی کہتے ہیں۔ صاحب اور شیعہ میں کیا فرق ہے؟ بالفاظ دیگر، صحابہ تو بہت سارے تھے، لیکن بعض صحابہ میں شیعہ بھی تھے، صحیح ہے۔ صاحب کہتے ہیں جو دو افراد ہمراہ ہوتے ہیں، ہم سفر دو ہوں، صاحب کہلاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے دوست ہوں، صاحب دونوں کہلاتے ہیں، صحیح۔ اسی لیے آپ کی کوئی کتاب ہے، آپ کہیں گے صاحب کتاب، صاحب قلم، صاحب فلاں، صاحب منزل، یہ گھر اس کا، یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ ساتھ رہتے ہوئے ہر مشکل میں مددگار ہوتا ہے، جو مددگار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں شیعہ۔ اس لیے تشییع جنازہ میں آپ کیا کہتے ہیں، قبر تک ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں جنازے کی تشییع کی، لیکن تشییع قبر بھی ہے، ادھر تو اسے تنہا چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ نہیں اب تم سنبھالو، تمہارے اعمال ہیں، ادھر خدا حافظ، دونوں کا ہمارا اب رابطہ نہیں ہے۔ اس لیے شیعہ کہتے ہیں ان دو چیزوں کا، مشایعت یعنی ساتھ دینا، یہ زیارت عاشورہ میں بھی کلمہ ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کا اس عمل میں ساتھ دیا۔ نمبر دو کیا ہے، نصرت کرنا۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ مطالعہ کریں کہ اتباع، جو تمام امور میں اتباع کرے وہ مومن ہے۔ اس اعتبار سے مردم شماری کریں تو کتنے مومنین ہوئے، کیونکہ نعدو کا کلمہ استعمال کیا کہ ہم شمار ہی نہیں کرتے اسے مومن، جو ہمارے تمام امور میں ہمارے تابع نہ ہو۔ پھر تمام امور، اب اس میں بہت کثیر امور ہیں، تو ورع کو سب سے پہلے نمایاں کیا۔ وہ امور ہمارے جن میں ہمارے پیروں نے ہماری اتباع کر دی ہے اور اس کے اوپر انجام عمل پیرا ہونے کا ارادہ اس نے کرنا ہے، اس میں کون سا الورع، وہ ورع ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَتَزَيَّنُوا بِهِ، ورع سے اپنے آپ کو زینت بخشو۔ بنتا سنورتا انسان ہے نا، بناؤ سنوارو اپنے آپ کو، خوبصورت بناؤ ورع کے ذریعے، یعنی ورع اختیار کرے، انسان خوبصورت نظر آتا ہے، جمیل، زیبا، حسین نظر آتا ہے۔ انسان جو ہے وہ صرف بالوں کے ذریعے سے جمیل نظر نہیں آتا، بلکہ ورع کے ذریعے سے نظر آتا ہے۔ یرحمکم اللہ، اللہ تم لوگوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ وَكَبَّدُوا أَعْدَاءَنَا بِهِ، اور اس کے ذریعے سے ہمارے دشمنوں کے جگروں کو جلا دے۔ يَنْعَشْكُمُ اللَّهُ، کہ اس جگہ پہ دعا ہے کہ دشمنوں کے خلاف اور جو علم اور شدت ان کے اوپر خداوند متعال ڈھالے۔ نعش کہتے ہیں رفع کو اور اقامہ کو، صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں قائم دائم یعنی رکھے، خدا تمہیں بلند کرے۔ حدیث نمبر 14 اور 15 ایک قسم کی تکرار ہے، لیکن ہم اسے اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ہم اجتماعی حوالے سے ایک حدیث کا جو الکافی میں وارد ہوئی ہے اس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس سلسلے کو تھوڑا سا بڑھائیں گے، کیونکہ ابھی جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں مثالیں، یہ اجتماعی دنیا کی مثالیں تھیں کہ اجتماعی دنیا میں جو مد نظر ہے ورع کے باب سے، کیونکہ ورع کیا ہے، اجتناب عن المحارم، حرام کاموں سے بچنا۔ اجتماعی اور سیاسی پہلوؤں میں اگر حجت خدا کا ساتھ چھوڑ دیا جائے، یہ کیا ہے، حرام امور میں سے ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعظم الخیانہ، سب سے بڑی خیانت کیا ہے، امام کے ساتھ خیانت کرنا، امت کی، صحیح، اعظم و خیانت الامہ، امت کی سب سے بڑی خیانت کیا ہے، امام کو تنہا چھوڑ دینا۔
جیسے بھی میں نے آپ کی خدمت میں مثالیں دی، قرآن کریم کی آیت دیکھی آپ نے کہ اگر اس مورد میں ورع اختیار کریں گے اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اور اس کے نتیجے میں ایمان بھی انسان کے وجود میں قائم رہے گا۔ اس لیے انفرادی دنیا فقط نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں ابھی حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث بھی ہمارے پاس الکافی میں موجود ہے، اور اس کے کلمات دیکھیں۔ ویسے بھی آج کل پاکستان میں الیکشن کے شور شرابہ خوب مچا ہوا ہے، اور اس میں ورع کی شدید ضرورت ہے۔ ورع کی شدید ضرورت ہے انسان کو، بیجا بحث مباحثہ حتیٰ توہین کی حد تک اترائے حرام ہے شرعاً، اور اگر کسی مومن کی توہین کی جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے، استہزاء کیا جائے، اور وہ بھی مجمع عام میں، کیونکہ ایک گروپ جو ہے جس میں سارے یہ پڑھ رہے ہیں، یہ مجمع عام ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ واٹس ایپ یا فیس بک یا اس طرح کے سوشل میڈیا میں تو کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا، لہذا ایک دوسرے کے اوپر ادھر ورع، اجتماعی دنیا کے اعتبار سے ورع کیا ہے؟ اول جدال جو ہے غیر مناسب جدال، جسے مرا یا میرا کہا گیا ہے روایات میں، صحیح ہے، ممارات جسے کہا جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ اعراض کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض چیزوں میں دیا ہے کہ اعراض کیا جائے، خصوصاً جب جاہلین سامنے آ جائیں یا مشرکین ہوں یا بیجا افراد ہوں، تو ان سے قرآن کریم کیا درس دیتا ہے کہ آپ اعراض کریں، رخ پھیر لیں۔ مثلا اعراض قرآن کا جامع ایک ہے، رخ پھیر لینا، منہ موڑ کے چلے جانا، جدائی فوراً اختیار کرنا، ورع ہی کی اقسام میں سے یہ آتا ہے۔ اعراض قرآن کا تفصیلی ایک چیپٹر ہے۔ مثلا مشرکین سے اعراض کا حکم ہے، دنیا سے اعراض کا حکم ہے، جو اللہ کی یاد بھلا دیں ان سے اعراض کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ اچھا، انہی میں سے ایک کیا ہے کہ جب جاہل تمہیں اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہ آپ ان سے اعراض کر کے چلے جائیں، انہیں سلام کریں، یعنی اچھے انداز میں آپ ان سے اعراض کریں اور وہاں سے پھر نکل جائیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ اعرض عن الجاہلین واعرض عن الجاہلین، جاہلین سے آپ اعراض کریں۔ ادھر ورع ہمارے سامنے کس باب سے بنتا ہے، اس طرف توجہ کریں، کیونکہ یہ والا مسئلہ ہمیں بہت درپیش ہے۔ آپ کے سازگار بعض افراد ہوتے ہیں، فکری اعتبار سے آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا دیگر مسائل پیش آتے ہیں، تو انسان بعض اوقات شخصیت کے اوپر اتر کے بیجا بحث مباحثے، تہمتیں، بہتان، گالم گلوچ، طرح طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا آج تو امامہ پہن کے بہت سارے علماء اتر آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ولی اللہ اور سب سے آگے درجے کا شیعہ قرار دیا ہوا ہے، اور دوسرا جو ان کے نظریات سے میل نہیں کھاتے، جو ضمنی ان کے ذیلی نظریات ہیں، کیونکہ بعض اوقات بعض علماء ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم مناظرہ ہی اصل دین ہے، یعنی خوب اہل سنت اور دیگر مکاتب کو گالم گلوچ کیا جائے اور انہیں ثابت کیا جائے یہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی وحدت اسلامی کو آپ پامال کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے مقدسات کی ان کی توہین کرتے رہیں طرح طرح کے طریقوں سے۔ تو یہ بڑی ایک خدمت ہے تشیع کی، اصل دین مناظرہ ہی ہے۔ اب دوسری طرف بابصیرت، باشعور اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے ایک تعلق رکھنے والے علماء اس روش مناظرہ کو مجبوری قرار دیتے ہیں، مجبوری کے علاوہ کہیں پہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب آپ دیکھیں نا حکمت کی بات آئی تو صفت نہیں ذکر، قرآن کی اس آیت پہ دقت کریں، ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کے اوپر تم بلاؤ، لیکن کس کے ساتھ بلاؤ؟ بالحکمت، ادھر صرف کوئی صفت نہیں ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، موعظہ کے ساتھ کیا آئی؟ صفت حسنہ آئی۔ لیکن جب مجادلے کی بات، مجادلہ یعنی بحث مباحثہ،
یہ جسے آپ مناظرہ کہتے ہیں، مجادلے کی باری آئی تو کہا باللتی ہی احسن، جو سب سے بہتر، اگر احسن نہیں کر سکتے تم چھوڑ کے آ جاؤ۔ جھوٹ کو ثابت نہیں کرنا، آج کل بعض چیزیں جو جھوٹ کے اوپر مبتنی شیعہ سنی دونوں میں، کہ خود اگر ان مکتب کے ان قواعد اور مبانی کو دیکھا جائے تو وہاں پہ وہ موقف نہیں بنتا جو یہ پوری تشیع کی ترجمانی کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے، یا وہ اہل تسنن کی ترجمانی کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے، نہیں وہ موقف بنتا۔ لیکن اس نے مناظرے کی ایک روش اختیار کر کے جھگڑالو طبیعت اپنی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان سے فارغ ہو کے چلو اب شیعہ علماء اور شیعہ طبقے کی طرف آ جائیں، اور کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہو گیا ہے، یہ وہابی ہو گیا ہے، یہ ہے ہی ناسبی، پہلے ہی آپ کو آگاہ کر رہی ہیں اسرائیلی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امریکی ایجنٹ ہیں، اور اس طرح کے الزام تراشیاں ورع کے خلاف ہے اس طرح کی کیفیت کا حصول۔ جیسا کہ رہبر معظم بھی یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ایک جگہ کے اوپر مومن کا دفاع کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو مومن کا دفاع کرے، نہ کہ مومن کے اوپر الزام تراشی شروع کر دے۔ یعنی اگر کوئی دفاع کے اعتبار سے صفائی کسی مومن کی پیش کرتا ہے اور کسی مومن کا دفاع کرتا ہے اور اس کی عزت اور آبرو کو قائم رکھتا ہے، یہ مجاہد کی مانند ہے معاشرے میں۔ لیکن اگر یہ عمل انجام دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر تہمتیں لگانے لگ جائے، بہتان لگانے لگ جائے، یہ ورع کے خلاف ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ ابھی ویسے ہی الیکشن کا وقت آ رہا ہے، جاہل پتہ لگ جائے اگلے، کیونکہ جاہل اس موضوع کے اوپر صرف عوام نہیں، خواص میں بھی جنہوں نے سیاست پڑھی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے سیاسی اقدامات اور سیاسی سیرت کا انہوں نے کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا، تو فقہ اصول حلال حرام یا مبطلات وضو پڑھ کے تو سیاست نہیں آ جاتی نا انسان کو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک عمیق مطالعہ کرے اور سیاسی مبانی کو پہلے حاصل کرے اہل بیت علیہ السلام کے۔ بہرحال یہ جاہل کہلاتے ہیں کہ جو امامہ پوش ایسے افراد جو ایک موضوع سے جاہل ہیں لیکن اپنے آپ کو عالم بنا کے اس کے اوپر آ کے بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، لہذا نیٹ کے اوپر جہالت کا عمل ہم سے صادر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کہ آپ نے شہد کی مکھی کو دیکھا ہوگا، وہ بدبودار چیزوں سے تیزی سے فرار کر جاتی ہے، اگر اسے اول تو گزرتی نہیں ہے، مجبوری ہو گزرے تو پھر بہت تیزی سے گزرتی ہے، لیکن جہاں پہ پھول ہے، جہاں پہ خوشبو ہے، جہاں پہ تازہ چیز ہے، ادھر رکتی ہے، ادھر تعلق پیدا کرتی ہے، اس جگہ پہ گھومنا چاہتی ہے۔ اسی طرح بعض پرندے جیسے بلبل، وہ کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ نظر نہیں آئیں گے، وہ جو درخت پھل اور پتوں سے عاری ہو چکی ہیں ادھر بلبل دکھائی نہیں دے گی، باغ کے اندر ہوتی ہے بلبل، نفیس ایک پرندہ ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، ایک بنجر، چونکہ جہالت تاریکی ہے، بنجر درختوں سے اجتناب کرتے ہیں بلبل، جو اسے سازگار چیزیں نہیں اجتناب کرتی، یہ ہے ورع، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ تو اس حدیث میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو توجہ سے دیکھیں اور اس کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث ہمارے موضوع کو ذکر کرتی ہے۔ اگر علمی دلائل کے ساتھ گفتگو کی جائے بہت خوب ہے، بعض ادھر سنجیدہ مناظروں میں بھی باللتی ہی احسن کا مصداق اگر تلاش کرنا چاہیں، باللتی ہی احسن کا مصداق یہ نہیں ہے مثلا اہل سنت شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب سوئی چبونی ہے آپ نے کسی طرح سے، ہوتے نا بغیر کسی بات کے آپ ایک ٹاپک اٹھا کے ادھر ڈال دیں اور ایک فضا کو خراب کرنا شروع کر دیں، تو یہ فتنہ کھڑا کرنے اور سوئی چبھونے والی بات ہے۔ تو بعض افراد ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے چن چن کے کتب سے، مثلا اہل سنت کی کتب سے یا شیعہ کتب سے ایسی بات کو لانا ہے جس سے ثابت کریں گے یہ مکتب جو ہے نا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اس کے تمام کی تمام چیزیں وہ گمراہی سے آلودہ ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ تجزیہ تحلیل اور علمی دنیا کے پیرائے میں آپ ایک تبصرہ کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ آداب
یعنی پتہ لگ جاتا ہے یہ تعصب کی اساس پہ یہ کام نہیں کر رہا، بلکہ علمی استدلال کی دنیا میں بات کر رہا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ایران میں بھی علماء کے درمیان مناظرے، یعنی بین شیعہ بعض علمی موضوعات کے اوپر مناظرے ہوتے ہیں، لیکن باللتی ہی احسن۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ مثلا دو عالم، ایک ادھر بیٹھے ایک ادھر، درمیان میں وہ داور ہے کہ جس نے اس پورے پروگرام کو ہینڈل کرنا ہے۔ پہلا بات ختم کر لے گا، ٹائم اس کا معین ہے، جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا یہ ایک ہلکا سا اشارہ کرتے خاموش ہو جائے گا۔ اب دوسرے عالم کی باری ہے، وہ اپنے استدلال کو بیان کرے گا، اور بیان کرتے کرتے جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا وہ اپنی بات کو ختم کر دے گا۔ ایک دوسرے سے نہیں الجھتے، ایک دوسرے پہ تان تشنی نہیں کرتے، بہترین طریقے کار ہے اگر مورد بھی آ جائے، اسے کہتے ہیں یہ۔ اس لیے ممارات، مجادلہ ورع کے خلاف ہے بیجا۔ آئیں اب آپ اس حدیث کی طرف، اس حدیث کو توجہ سے دیکھیں، اور اس کے کئی پہلو اور دیگر ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ اجتماعی حوالے سے ورع کے جو آپ نے پہلو آج کے دن مطالعہ کیے، اس میں ہم نے اول نمبر پہ اس چیز کو دیکھا، جیسے اعینونی بالورع، امام علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں وہ بعنوان ایک فرد یہاں پہ ورع کا نہیں بیان کر رہے، بلکہ امت کے سربراہ اور امت کا جو وظیفہ اطاعت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس سے ایک مطلب کو اجتماعی اور سیاسی پہلو سے ورع کے باب میں استنباط کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتماعی اور سیاسی اعتبار سے مدد ہونی چاہیے، یعنی حرام سے بچیں، حرام یعنی عدم اطاعت سے بچیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے بچیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو تنخواہ کرنے سے بچیں۔ اور کب تک یہ وظیفہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام کے ضمن میں یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، تا موت یہ ہے، نہ کہ ماضی میں چند اچھے ہم نے بہت بہادری والے اور بہت بہترین ہم نے چند اعمال انجام دے دی تو ہمارے گردن سے حق ادا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا پہلو ابھی آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، یہ حدیث ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ 108 میں، باب ہے عمل السلطان، صحیح ہے، باب عمل السلطان و جوائزہم، کہ سلطان یعنی جو حاکم حکمران کا کام، حکمرانی کا کام اور ان کے دیے ہوئے تحائف، اگر حکمران تحفے بھیجے تو وہ کیا ہے۔ علی بن ابراہیم اس کو ذکر کرتے اپنی سند سے کہ فضیل بن عیاض کہ معروف صوفی بزرگ بھی ہیں، ثقہ بھی ہمارے علماء رجال نے انہیں لکھا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ فضیل بن عیاض وہ بیان کرتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ یہ عقیدے سے بھی ہمارے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ ورع دو پہلو رکھتا ہے، ایک دفعہ فکر ہے اور فکر کے بعد عمل ہے، دونوں میں نجاست ہے، دونوں میں طہارت بھی ہے، دونوں میں گمراہی ہو سکتی ہے، دونوں میں ہدایت بھی ضروری ہے۔ مثلا فکر کے اندر نجاست کیا ہے؟ عقیدے اور فکر میں نجاست شرک ہے، نفاق ہے، انحراف ہے، گمراہی ہے۔ اس لیے فکر میں بھی ورع اختیار کرنا، ان نجاسات اور حرام امور سے بچیں، صحیح۔ اسی طریقے سے عمل میں بھی ہمیں محرمات سے بچنا چاہیے۔ ادھر آپ دیکھیں کہ ورع کس پہلو کو امام نے ذکر کیا ہے، یہ جو پہلو ہے یہ فقط اور فقط عمل سے نہیں، یعنی یہ اول تفکر اور فکر کے بعد عمل، ان دونوں مرحلوں پہ ورع درکار ہے اس مورد میں، اور یہ اجتماعی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا سوال کیا میں نے، فضائل کہتے ہیں عن اشیاء من المکاسب فنہانی عنہا، کہ ان کسب کی جانے والی چیزوں سے کہ جن سے انہوں نے مجھے منع کیا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، ایسی باتوں سے کہ جن سے منع کیا ہے۔ فقال، امام صادق علیہ السلام نے، مقاصد یعنی کسب جس سے کمائی ہوتی ہے نا، جن چیزوں سے کمائی کی جا سکتی ہے اور ان کی کمائی کیا ہے؟ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے ذرا بتائیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا فضیل واللہ، قسم بخدا،
لَضَرَرُ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے اوپر ان لوگوں کے حکمران بننے سے جو نقصان ہو رہا ہے. کن لوگوں سے؟ امام صادق علیہ السلام کے دور میں کون افراد تھے؟ کیونکہ ہاؤلاء یہاں پہ بادشاہت کا نہیں کہا، غیر امام جو بھی حاکم آئے گا. وَإِلَّا بنو عباس کیا تھے؟ بنی ہاشم قبیلے سے تھے. امیر المومنین علیہ السلام نے عباسیوں کے جو رئیس ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام علی علیہ السلام نے انہیں سیاست میں متعارف کرایا تھا. اسی طرح ان کے بھائی ہیں قسم بن عباس، اسی طریقے سے ان کے دیگر بھائی ہیں، انہیں امام علی علیہ السلام نے سیاست میں متعارف کرایا. تو یہ بنو عباس کی طرف اشارہ ہے. لَضَرَرُ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے اوپر یہ جو بے معیار حکمران آتے ہیں، جو غیر شرعی حکمران ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمران کی طرف سے حکمران نہیں بنائے گئے، یا حکمرانی کا نہیں ایک میزان اور معیار رکھتے، ان کا جو ضرر امت کو پہنچ رہا ہے، امت کے اوپر ان حکمرانوں کے جو نقصانات طاری ہو رہے ہیں، اشد من ضرر الترک والدیلم. یہ جو ترک اور دیلم دو جگہیں ہیں، اس جگہ پہ آئے روز جھگڑے اور فتنے برپا ہوتے تھے. ادھر ہر روز ہی جنگیں ہو رہی ہوتی تھی. تو جب جنگ ہوتی ہے تو جو لشکر ہے حکومت کا، ملک کا جو فوج ہے، فوجی بہت سارے مارے جاتے ہیں، جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے. بیت المال کا بہت بڑا مال ادھر لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ مثلا آپ سمجھیں کہ 30,000 کا لشکر ہے، ان کے 2 ٹائم کا تو کھانا حد اقل ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح مویشی وہ لے کے جائیں گے تو مویشیوں کی خوراک ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس سے پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ جو ترک اور دیلم میں جو شورش برپا ہے اور اس کو دبانے کے لیے مسلمانوں کے جانی مالی نقصان اجتماعی طور پہ ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر ضرر کس کا ہے؟ ان حکمرانوں کا. یہ جو امت کے اوپر حکمران بن کے بیٹھے ہوئے، یہ زیادہ ضرر پہنچا رہے ہیں. تو خود فضائل کہتے ہیں وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرَى مِنَ النَّاسِ، کیونکہ صوفی مزاج تھے، وہ سیاسی دنیا سے فوراً ہی اس طرف آئے. تو امام علیہ السلام چونکہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اجتماعی دنیا کے پہلو سے اب عرض کیا کہ میں نے ان سے لوگوں میں سے ورع کے بارے میں سوال کیا، کون ہے صاحب ورع؟ تو امام نے فرمایا الذی یتورع عن محارم اللہ عز وجل. دیکھیں نا، آپ اس جگہ پہ دقت آپ نے ذرا کرنی ہے کہ امام نے سیاسی ایک موضوع چھیڑ دیا یا نہیں چھیڑا. کیونکہ فضائل بن عیاض صوفی بزرگ ہیں، صوفیوں کی عادت تھی کہ وہ تمام اجتماعی اور سیاسی امور سے ہٹ کے اپنی خانقاہ بنا کے ادھر عبادت کیا کرتے تھے. عرفان کے اعتبار سے بہت عظیم ایک مرحلہ ہے کہ انسان معنوی زندگی بسر کرتے ہوئے مراتب انسانی طے کرے، لیکن اپنے اجتماعی اور سیاسی پہلوؤں کو ترک کر دے، یہ ضعف ہے. اس لیے مکتب تشیع میں ایسا کوئی عرفان وجود نہیں رکھتا کہ جس میں اجتماعی اور سیاسی پہلوؤں کو ترک کر کے آپ اپنی عبادات کو جناب دیں. لہذا فضائل بن عیاض انہوں نے جب یہ سیاسی موضوع سنا کہ جو جنگوں میں مارے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا نقصان، اس سے بڑا نقصان ان حکمرانوں کا امت کے اوپر باقی رہنا ہے اور امت خاموش ہے، یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں لوگوں میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صاحب ورع کون ہے، یعنی میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں. آپ بتائیں ان لوگوں میں سے میں کیا عمل انجام دوں، ہم لوگ جو ہیں کہ ہم صاحب ورع بن جائیں. امام صادق علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا. اب اس نے دیکھیں فوراً کس کے اوپر آ گیا؟ عبادات کی دنیا میں. امام دیکھیں کس طرح سے عبادات کی دنیا کو اجتماعی وظائف کے ساتھ جوڑ رہی ہیں اس جگہ پر. الذی یتورع عن محارم اللہ عز وجل، جو اللہ عز وجل کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، وہ صاحب ورع ہے. اور وَيَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ، اور ان حکمرانوں سے اجتناب کرے. جو حکمرانوں سے اجتناب نہیں کرتا، وہ جتنا بڑا عزادار ہو جائے، جتنا بڑا ماتمی ہو جائے، جتنا بڑا زائر اور حاجی ہو جائے، وہ شخص صاحب ورع نہیں ہے، حرام امر انجام دے رہا ہے. جو ان حکمرانوں کی عبادت قلبی تعلق قائم کرنا شروع کر دے اپنے وجود میں. آج کے دور میں یہی والا تو ایک ہنگامہ دنیا میں برپا ہے.
اگر آپ دین کی اساس کے اوپر وحدت اسلامی کو قائم کرنے کی خاطر مولانا حضرات سے ملتے ہیں یا تعلیمی اداروں کا آپ دورہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، ناسبی ہو گیا، یہ ہے ہی سازشی کہ یہ اپنے مدرسے میں دیکھیں آ کے دیوبندیوں سے تعلیم دلوا رہے ہیں، دیوبندی نہیں، دیوبندی تعلیم دینی اس لیے ہے یہ سب سارے دیوبندی ہو گئے۔ فارمولہ بھی ان کا دیکھیں نا کیسا ہے، کیونکہ دیوبندی سے انہوں نے اپنے مدرسے بلایا تو مدرسہ دیوبندی، پھر دیوبندی نے چونکہ دین پڑھایا ہے اس لیے جتنے پڑھنے والے ہیں وہ بھی سارے دیوبندی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر کہہ دیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی حدیثیں بعض اہل سنت سے لی، حتیٰ کہ ایک دو ناسبیوں سے لی، آپ ان پہ بھی یہ حکم لگائیں گے۔ شیخ مفید کے بعض استاد سنی تھے، سید مرتضیٰ علم الہدا کے بعض استاد سنی تھے، خود سنیوں کے پاس جا کے انہوں نے پڑھا، اس سے وہ سنی ہو گئے۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجازے لیے، دورے حدیث انہوں نے پورے کیے ہیں، اس سے شہید ثانی سنی ہو گئے۔ اب فارمولہ دیکھیں الٹا، ادھر توجہ کریں کہ جب انسان کے وجود میں معیارات اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کے مناظراتی اور فرقہ واریت کے معیارات بن جاتے ہیں تو کیسے پھر الٹا ذہن کام کرتا ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام اہل سنت کے ساتھ مذہبی امور میں وحدت کا درس دیتی ہیں، اور متعدد حدیثیں ہیں، یعنی ایک بڑی ہمارے پاس تعداد میں حدیثیں موجود ہیں۔ اور اگر آپ تعلیمی دورے جات کرتے ہیں یا تعلیمی طور پہ آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ سیاسی نہیں ہے امر، یہ تعلیم کے میدان میں آپ گئے ہیں، اور پھر تعلیمی طور پہ یا اہل سنت کے مشائخ کے ساتھ اگر آپ کوئی مشترکہ طور پہ ایک عمل انجام دیتے ہیں، اس سے کوئی دیوبندی نہیں ہو جاتا، کیونکہ آپ اپنے اعتقادات کا کوئی سودا تھوڑی کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان امور پہ جو مشترکات ہیں ساتھ حقیقی معنی میں مل رہے ہیں، منافقانہ طور پہ نہیں مل رہے، حقیقی معنی، کیونکہ منافقانہ طور پہ اندر غضب اور اندر سازش رکھ کے، کیونکہ ایک حد تک تو اختلاف واقعی رہتا ہے جب عقیدے اپنے اپنے، لیکن سازش کے طور پہ تو نہ ملیں، حقیقی معنی میں وحدت قائم کریں، اسے کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہو گئے۔ لیکن اگر حکمران دیوبندی ہو اور اس نے مراعات بھی دی ہو دہشت گردوں کو، اور اس نے نعرہ بھی لگایا ہو مدینہ حضرت عمر کی ریاست کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے پیچھے چلا جائے، جس نے اس کا ساتھ چھوڑا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، جس نے اس کا ساتھ نہیں دیا اس نے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کا گویا کہ ساتھ ہی نہیں دیا اور امام حسین علیہ السلام کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، اسے معیار بنا کے پیش کیا جائے، قابل تعجب چیز ہے۔ یعنی سیاسی دنیا میں دیوبندی اور جس کے سارے کے سارے اسوہ کاملہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہوں، اور اس نے دہشت گردوں کے جو ٹولے ہیں ان کی بھی مدد پیچھے سے کی ہو، اور شیعہ علماء سے وہ ملاقات کے لیے بھی راضی نہ ہو، اس فرد کے لیے تو آپ کہتے ہیں اسے ہی ووٹ دو، اسے بیعت کرو، اسی کے ہاتھ میں انتخاب کرو، یہی پاکستان کا مستقبل ہے، یہی پاکستان کا نجات دہندہ ہے، اور جو علماء اس کے ساتھ مل رہے ہیں ان کو وہ دیوبندی اس سے نہیں ہوتے، وہ دنیا دار اس سے نہیں ہوتے۔ یہ بڑا ٹھوس قسم کا دیوبندی ہے کہ اس سے جتنا تعلق قائم کر لے کوئی مسئلہ ہی نہیں پیش آتا، جبکہ روایات تو روک رہی ہیں کہ تم سیاسی دنیا کے اس طرح کے بندوں سے نہ ملو۔ اور دیوبندی اور غیر دیوبندی کی بات نہیں ہے، شیعہ بھی اگر ہو اور وہ اس طرح سے معیار لے کے آ جائے جیسے عباسی حکمران معیار لے کے آئے تھے، جیسے ایران کے اندر شاہ تھا، شیعہ کو اس سے نہیں ملنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے کہ جن کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ان کی تائید کی جا رہی ہے، یعنی عمران خان جیسے دیوبندی، عمران خان جیسے اہل سنت، عمران خان جیسے ایسے افراد کے جو خلیفہ دوم کی ریاست مدینہ کو، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ فاروقی کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں، وہ پاکستان کا نجات دہندہ، اور جو ان سے ملے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بالکل ٹھیک راہ کے اوپر چل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ تعلیم اور مذہبی یکجہتی کے عنوان سے اگر آپ کوئی کانفرنس برپا کرتے ہیں، ان کے تعلیمی اداروں کا آپ جا کے دورہ کرتے ہیں، ان کی شخصیات سے آپ ملاقات کرتے ہیں، یہاں پہ تو ایمان کا سودا ہو گیا۔ عجیب تعجب کی چیز ہے یہ۔ لہٰذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ وَيَجْتَنِبُهَا أُولَٰئِكَ،
ان حکمرانوں سے جو اجتناب کرتا ہے وہ صاحب ورع ہے۔ کوئی جتنی عبادتیں کر لے، جتنے عزاداری اور ماتمی ہونے کے ٹائٹل اپنے ساتھ لے آئے، اگر وہ اجتناب ان حکمرانوں سے نہیں کرتا، صاحب ورع نہیں ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبُہَاتِ، جو شبہات سے نہیں بچتا، کیونکہ یہ شبہیں ہیں، شبہوں کی وجہ سے ان کا شکار ہوتا ہے، جو شبہات سے محفوظ نہیں رہتا، وقع فی الحرام، حرام میں پڑ کر رہتا ہے، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ، اور اسے پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں حرام کا شکار ہو چکا ہوں، عالم ہو یا غیر عالم ہو فرق نہیں سے پڑتا۔ وَإِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ، اور اگر کوئی شخص منکر کو دیکھتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے، فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وہ اس منکر کو نہیں روکتا جبکہ روکنے کی قوت رکھتا تھا، ایک دفعہ تو قوت ہی نہیں رکھتا، وہ منکر کو دیکھ کے اس کی جتنی قدرت ہے اس کا اظہار نہیں کرتا، فقط احب ان یعصى اللہ عز وجل، تو اس کا یہ مطلب ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز وجل کی معصیت زمین پر ہو۔ ومن احب ان یعصى اللہ، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی معصیت ہو، فقد برز اللہ عز وجل بالعداوت، وہ دشمنی کے ساتھ اللہ سے جنگ لڑنے کے لیے نکل آیا ہے، دشمنی رکھتے ہوئے اللہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے آ گیا۔ ومن احب بقاء الظالمین، جو ظالموں کی بقا چاہتا ہے ایک ذرے کے لیے۔ ابھی تو حالت یہ ہوگی، قوم نجف کی علماء میں ہمیں یہ مناظر باز دکھائی دینے لگ گئے ہیں، عمران خان صاحب عزت ہے، ان کی ذاتی زندگی میں، نجی محفلوں میں، اور یہ جو سوشل میڈیا کے گروپس ہیں یا اعلانیہ ممبر ہیں، اسے مثلاً پہنائے جاتے ہیں امام زامن کہ امام رضا علیہ السلام ضمانت اس کی دے، اس کے لیے صدقے نکالے جاتے ہیں، اس کی مداح ستائش کی جاتی ہے۔ ایک دیوبندی ہے، ریاست مدینہ فاروقی کا وہ اسے آئیڈیل سمجھتا ہے، اور شیعہ مفادات کے لیے بھی اپنے ملک میں کوئی کام نہیں کرتا، لیکن نجات دہندہ پاکستان ہے، امام زمان علیہ السلام کی بجائے یہ نجات دہندہ پاکستان ہے۔ اب اس ظالم کے ساتھ یہ محبت کا صورت، آپ ان کے سامنے اگر اس کی کوئی برائی پیش کریں تو ایک نہیں، دو نہیں، 10 بندے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں طرح طرح کے طعن تشنیع کے ساتھ، اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ جو خان صاحب کے مخالف علماء ہیں ان کے اوپر تبرہ شروع کر دیں گے، انہیں کہیں گے یہ سنی ہے، دیوبندی ہے، یہ تو فوجی فلان چاہتا ہے، یہ تو فوج کے انڈر آگے ہیں، انہیں تو ایجنسیاں چلا رہی ہیں، طرح طرح کی تہمتیں۔ تعجب ہے کہ ادھر روایت کے من احب بقاء الظالمین، کوئی بھی ظالم ہو، ظالمین کی بقا سے محبت، فقط احب ان یعصى اللہ، گویا کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی معصیت ہو۔ ان ظالمین کی بقا کو تم چاہتے ہو، اس لیے اپنی کم سے کم نجی محفل میں تو یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ان گنجوں سے، اور یہ جو زرداری بھٹو مکس قسم کا ایک مکسچر آ گیا ہے ان لوگوں سے، اور اسی طرح خان صاحب کی اسلامی ٹچ والی سیاست سے، اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ حد عقل یہ دعا تو کرے، وہ حد عقل یہ دعا تو کرے کہ ہمارے کسی بھی ادارے میں، حتیٰ کہ فوج کا ادارہ کیوں نہ ہو، اس میں ایسے منفی اور اسلام و پاکستان دشمن جو عناصر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے۔ ظالمین کی بقا جو ہے اس سے محبت کرنا گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کرنا ہے، اور چاہنا ہے کہ اللہ کی معصیت ہوتی رہے۔ ان اللہ تعالی حمد نفسہ علی ہلاک الظالمین، اللہ عز و جل نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی ظالمین کی ہلاکت کے اوپر خداوند متعال نے حمد اپنی بجا لائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم 3 طرح سے بجا لائی جاتی ہے، ایک حمد ذاتی ہے، قولی ہے، فعلی ہے۔ اسے کہتے ہیں حمد ذاتی، اللہ تعالیٰ خود اپنی مدح و ستائش کرتا ہے، یعنی قولی بھی 3 طرح کی ہیں، ان میں سے ایک ہے اللہ کا حامد بھی ہونا، محمود بھی ہونا، وہی اپنی حمد کر رہا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کا محمود ہونا ہے، دوسرا اللہ کی حمد کرتا ہے۔ ادھر ظالمین کی ہلاکت کے اوپر اللہ نے خود اپنی مدح و ستائش کی ہے۔ پھر قرآن کی امام علیہ السلام نے آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 45، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، اللہ نے اس قوم کی جڑوں کو کاٹ ڈالا۔ فَقُطِعَ، یہ قانون الہی ہے، یہ جو آیت ہے قانون الہی ہے، یہ حتماً و حتماً ہو کے رہے گا اور ماضی میں ہو کے رہا ہے۔ اور اس صدی میں تو کئی نمونے ہیں، صدام کی شکل میں، شاہ کی شکل میں۔ صدام جو ہے وہ ناصبی تھا
اور شاہ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کا اپنے طور پہ بہت بڑا محب بنتا تھا. ہر دو ظالمین میں سے تھے. فَقَطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، اللہ اس قوم کی جڑوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی کاٹ دی جاتی ہے جڑیں. الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین، یہ کہہ کہ اللہ نے خود ہی کہا کہ والحمد للہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جو اگلی حدیث ہے وہ بھی بہت اہم ہے. وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، قرآن کی آیت ہے یہ، سورہ ہود میں اختتامی آیات میں سے. مت ان لوگوں کے اوپر تم اعتماد کرو جنہوں نے ظلم کیا، چاہے شرک کی صورت میں، فسق و فجور کی صورت میں، وَإِلَّا آگ تمہیں بھی آ کے لپیٹ لے گی. تو امام علیہ السلام اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں هو الرجل، اس سے مراد وہ شخص ہے، یأتی السلطان، جو اپنے دور کے حکمران کے پاس آئے، فَيُحِبُّ بَقَاءَهُ، اور وہ اس کے باقی رہنے کو چاہے، محبت کرے. پاکستان کا مثلا وزیر اعظم خان صاحب رہے، یا گنجے جو شریف ہیں وہ رہے، یا زرداری صاحب رہے، یہ ان کی بقا چاہتا ہے کہ یہ رہنی چاہیے. یا مثلا فلاں حاکم ہونا چاہیے، فوج کا فلاں سربراہ رہنا چاہیے، فلاں بندے کو رہنا چاہیے. جو ظالم کی بقا چاہے، کیونکہ ہمارا ٹکراؤ حکمران یا کسی ادارے کے سربراہ کے ساتھ نہیں ہے، ظالم کے ساتھ ہے. وہ ظالم کا عنوان شیعہ لے کے آ جائے، سنی لے کے آ جائے، ظالم ہے وہ. جو ظالم کی بقا سے محبت کرتا ہے، اِلَىٰ أَن يَدْخُلَ يَدَهُ إِلَىٰ كِيسِهِ فَيُعْطِيَهُ، کیوں وہ باقی رہنا چاہ رہے ہیں؟ مثلا خان صاحب آئے اور خان صاحب تب تک پاکستان میں باقی رہے، ہم وہ اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالیں اور ہمیں کچھ عطا کر دیں، ہمارا بھلا ہو جائے. جو اس مقدار کی بھی بقا چاہتا ہے اس حکمران کی، امام فرماتے ہیں کہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ سہے گی. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا ان امور میں ورع چاہیے، اجتناب کریں حکمرانوں سے، اجتناب کریں حکمرانوں کی منفی سیاست سے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب پکڑ کے لایا گیا تو انہوں نے سمجھایا، شاہ کی طرف سے ایک آفیسر آیا پولیس کا اور کہا کہ یہ تو انتہائی بدترین چیز ہے سیاست، یعنی برا لفظ انہوں نے اس نے بولا کہ یہ کیوں؟ کیونکہ علماء کا نظریہ یہ تھا سیاست میں بالکل ہی نہیں پڑھنا. کہا کہ آپ یہ کیوں گھٹیا اور پست ایک نجس چیز کے اوپر آ گئے ہیں، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ تو امام نے فرمایا تمہاری سیاست ایسی ہی ہے، لیکن میں جس سیاست کا قائل ہوں وہ ایسی نہیں ہے، وہ طاہر ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ عظمت والی ہے. تم جس سیاست کے اوپر چلتے ہوئے ایسی ہے، تو ان کی سیاست ہم نہ چلیں. ہمارے لیے معیار سیاست الہی معیارات ہونے چاہیے. اس لیے اس میدان میں ورع کی ضرورت ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.